بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر سے متعلق سوال ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے عقائد، بہت سارے رسم و رواج وہ ہے جن کا دین اسلام کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں، بلکہ وہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، شرک اور کفر پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر تشریف لائے تو اس دور کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ بگڑ چکے تھے، عقائد کی خرابیاں، اعمال کی خرابیاں ان کے اندر موجود تھی، چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو۔ تو اصل میں ان کے یہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی، زمین پر لکیریں کھینچنا، اس سے پھال لینا، پرندہ جس سمت میں اڑ جائے اس سے پھال لینا، یا اسی طرح سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، سحر کے اوپر عقیدہ رکھنا، بدشگونی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی اور اہل کتاب کے اندر موجود تھی۔ احادیث کے اندر اس کی تردید آئی ہے ان تمام عقائد کی، جیسے یہ آپ کے سامنے بخاری کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، نہ تو کوئی بیماری تعدی ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، اور نہ الو کے آواز سے بدشگونی لینا، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی لینا، الو کے آواز سے کوئی مطلب لینا کہ اس میں فائدہ ہے، نقصان ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کے اندر کوئی اس قسم کی چیز ہے، یعنی اس مہینے کی نہ تو کوئی فضیلت بیان کی اللہ کے نبی نے، بعض لوگ فضیلتیں بھی بیان کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ نحوست کا ہے۔ اصل میں یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا، مطلب ان کا یہ تھا۔ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ جس طرح آج ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے 12 مہینے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے تو 12 مہینے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں سال کے۔ ان 12 مہینوں کے اندر سورہ توبہ کے اندر یہ آیت ہے کہ اس میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، ایک رجب کا ہے اور 3 جو ہے وہ متواتر ہے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ تو مشرکین مکہ، یہودی، نصرانی، یہ سب اس کی تعظیم کرتے تھے اور ان حرمت والے مہینوں کو وہ مانتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے اندر لوٹ مار، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت گری، جنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے روک لیتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کب یہ مہینے ختم ہوں گے۔ تو جیسے ہی محرم ختم ہوتا تھا، سفر شروع ہوتا تھا، لوٹ مار شروع ہو جاتی تھی، لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، اور لوگ جو ہے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ تو اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ سفر المکان، یعنی مکان جو ہے وہ خالی ہو گیا۔ بعد میں یہ عقیدہ جو ہے پھیل گیا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ نحوست کا مہینہ ہے، اور پھر ہمارے یہاں جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہی کے مہینے کے اندر بیمار ہوئے تھے،
اور پھر ربیع الاول کے اندر آپ کی وفات ہو گئی، اس لیے یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اس میں بیماریاں آتی ہے، آسمان کی طرف سے بلائیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈھینکا ہوتا ہے، یہ ساری خرافات ہے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ شرک کے عقائد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد سے منع کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث آپ سنیں، یہ سعد ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حامۃ ولا ادوا ولا فیرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ نہ حامہ یعنی الو کوئی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی نفع اور نقصان کی بات ہے، اور نہ ہی بیماری جو ہے وہ تعدی ہے، اور نہ ہی بدشگونی جو لوگ لیتے ہیں بدشگونی۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ یار پورا دن میرا خراب ہو گیا، فلاں شخص میرے سامنے آ گیا تھا، یا اسی طرح بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، بہو جب سے آئی ہے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، یہ نحوست ہے اس کے اندر، میرا فلاں بچہ جب پیدا ہوا گھر میں نحوست آ گئی ہے، فلاں جانور میں نے خریدا ہے وہ بڑا برکت والا ہے، فلاں جانور میں نے خریدا ہے وہ اس کے اندر بڑی نحوست ہے۔ تو یہ سارے عقائد جو ہے یہ مشرکین مکہ سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی ہے اور اس کو رد کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جو قطان ابن قبیصہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ابا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، کہ العیافۃ پرندے کو اڑانا اور اس سے کوئی فال لینا، یا اسی طرح الو کے حواس سے جو ہے کوئی فال لینا، یا لکیریں کھینچنا زمین پہ اور اس سے کوئی مقصد اور کوئی فال لینا، یا بدشگونی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من الجبت، یہ ساری چیزیں جبت میں سے ہے۔ اور حدیث کے اندر بخاری کے اندر آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الجبت السحر، جبت جو ہے یہ سحر ہے، جادو ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے 51 آیت کے اندر، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا ان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے جو لوگ، الم ترا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جن کو کتاب کا حصہ یعنی علم دیا گیا ہے، اور علم کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، یؤمنون بالجبت، جبت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جبت کیا چیز ہے؟ اب احادیث کے اندر اس کی وضاحت ہو گئی، جادو یہ جبت ہے، اس میں آپ تاثیر نہیں مانو گے مافوق الاسباب۔ اسی طرح الو کے اندر سفر کے مہینے میں نحوست ماننا، پرندے کے اڑنے سے فال لینا، زمین پہ لکیریں کھینچنا اس سے فال لینا، یہ جتنے بھی طریقے ہیں، یا کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، اصل میں منحوس کیا چیز ہوتا ہے؟ انسان کی اپنی بدعمالیاں، اپنی بدعمالیاں جو ہے یہی منحوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل الخیر اس کو کہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا فعل الخیر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلمۃ الصالحہ، نیک بات جو ہے یہ فعل الخیر ہے۔ تو اصل میں ہر بری بات یہ فعل الشر ہے، اور ہر نیک بات جو ہے یہ فعل الخیر ہے۔ ہر برا عمل جو ہے یہ فعل الشر ہے، اور ہر نیک عمل جو ہے یہ فعل الخیر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہے، رجوع کر لو اللہ کے طرف۔ تو جتنا اس انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے، اور اس لیے آتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے، اپنی اصلاح کرے عقائد کی، اعمال کی،
اور زیادہ یہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، درگاہوں پہ جاتا ہے، پیروں کے پاس جاتا ہے، تعویذ اور گنڈے استعمال کرتا ہے، اس طرح کے ٹونے اور ٹوٹکے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے غیر اسلامی چیزیں ہیں، اور یہ سفر کا مہینہ جو ہے ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، نہ کوئی خاص اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، اور نہ یہ فرمایا، بلکہ فرمایا اس میں کوئی نحوست قسم کی کوئی چیز نہیں، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔